الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج مولانا فضل الرحمان کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں۔ بڑا اہم بیان ہے، اس بات میں شک بھی کیا ہے کہ واقعی جب تک طارق بن زیاد کی جو وہ رسم ہے یا سنت ہے وہ ادا نہیں کی جائے گی، یعنی جب تک اپنی بیڑیاں آپ نہیں جلائیں گے اور جو آپ کے لشکری ہیں ان کو پتہ ہو کہ واپسی کا راستہ کوئی نہیں، تب تک وہ جنگ تو نہیں نہ کریں گے جیسی جنگ طارق بن زیاد نے کی تھی۔ تو آپ نے چونکہ اس وقت جب تک آپ اپنی کشتیاں نہیں جلائیں گے اس وقت تک آپ کو ملنا ملانا کچھ نہیں، اور کشتیاں جلانا ہی اصل میں سب سے بڑی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، زبانی کلامی تو جو مرضی آپ کہتے رہیں کہ ہم جی یہ جمہوریت ہے تو یہ جی کھا گئی اسٹیبلشمنٹ، تو جناب ان کا آرڈر چلتا ہے تو انہوں نے مجھے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، لیکن جب وہ معاملہ آیا ہے، جب مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر تم اتنے تنگ ہو اس جمہوریت سے، الیکشن کرپٹ تھے، الیکشن غلط تھے، تو پھر استعفے دو اور نکلتے ہیں میدان میں۔ مولانا کا استدلال اس حوالے سے شروع سے یہی رہا، بھلے ان کی نیت کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن وہ دلیل ان کی آپ رد نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے، مولانا کے بیان کے ساتھ ہی اب بلاول زرداری کا بھی بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ استعفے تو ایک آخری آپشن ہے، اور بھی آپشنز ہیں، ہم ان پہ کیوں نہ غور کریں، ہم انہیں کیوں نہ اڈاپٹ کریں۔ اب بلاول زرداری نے یہ بات کیوں کی ہے؟ بلاول زرداری نے اس لیے بات کی ہے کہ ان کے جو خصوصاً اس دفعہ سینٹ کے اب اجلاس جو ہوئے ہیں نا الیکشن، اس میں جو سینیٹرز منتخب ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جان ہمارے استعفوں کی بات نہ کرنا، ہم کروڑوں روپیہ لگا کے، اور خاص کروڑوں روپیہ ہم نے خود لگایا، اور جو آپ کے ابا جی کو کمیشن دی ہے وہ الگ سے ہے، اس لیے ہمیں نہ اس چکر میں ڈالنا۔ ہم نے جو ٹکٹ لیا ہے تمہارے والد صاحب سے، اس کی ہم نے ان کی توقعات سے زیادہ قیمت ادا کی ہے، اس لیے ہمیں نہ بھائی اس چکر میں ڈالنا، استعفے ہم نے کوئی نہیں دینے۔ اب دوسری طرف آئیں، نون لیگ کی طرف۔ نون لیگ کی جو اس وقت سربراہ ہیں مریم صفدر صاحبہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی استعفے تو میرے پاس آ چکے ہیں، استعفے ہماری جیب میں پڑے ہیں، جب ضرورت ہوگی ہم یہ مولانا کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ لیکن یہ بات وہ بھی جانتی ہیں کہ وہ بالکل سراسر جھوٹ بول رہی ہیں، سرین جھوٹ بول رہی ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ممکن ہے کوئی لوگوں نے استعفے دیے ہوں، اس میں کیا شک ہے۔ یہ جو چڑا کمپنی ہے، یہ جیسا یہ جوید لطیف اینڈ کمپنی ٹائپ کے جو ہارڈ کور چمچے ہیں ان کے، جو بہت بڑے بڑے ان سے توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہیں بیوقوف، ممکن ہے ان کے استعفے ان کے پاس آ بھی گئے ہوں، لیکن سب کے نہیں آئے۔ یہ بات آپ نون لیگ کے کسی بندے سے پوچھ لیں، وہ نہیں مانے گا سب کے ہیں، وہ پاگل ہیں۔ دیکھیے، جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، یہ خاص طور سے جن کے نام کے ساتھ مسلم لیگ لگے، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ قیوم، مسلم لیگ دولتانہ، مسلم لیگ فنکشنل، مسلم لیگ فلانی، یہ جنرل ایوب خان کے دور سے جو مسلم لیگیں ہیں نا، ان کے زمانے میں یہ کنونشنل مسلم لیگ بن گئی تھی، اور اس کے جنرل مشرف کے زمانے میں یہ وہ علی کاف نون لیگ بن گئی تھی، قائد اعظم نون لیگ بن گئی تھی، قیوم خان والی نون لیگ بن گئی تھی۔ یہ درجنوں مسلم لیگیں ہیں اور یہ بنتی رہتی ہیں، جو بھی برسر اقتدارات اس کے پاس یہ نام بڑا شاندار محفوظ ہے، وہ اس پہ ڈاکہ مارتا اور اس کو اپنا کر اس کو اپنا حصہ بنا لیتا ہے، یا اس کی پارٹی بن جاتی ہے، جیسے مشرف کی پارٹی بن گئی تھی۔ جناب مشرف نے یہ جو حکومت کی تھی مسلم لیگ کے بلبوتے پر کی تھی، طاقت تھی اس کی، یعنی بدماشی جو تھی، بدماش گروپ جو تھا وہ تھا ایم کیو ایم، جیسے اس نے کراچی میں قتل عام کروایا تھا، اور سیاسی جو تھے وہ چودھری برادران تھے، جو سیاست کے اس وقت آپ سمجھیے کہ مطلب بابائے سیاست ہیں، وہ ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس لیے اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو مسلم لیگی ہے وہ ہمیشہ مسلم لیگی ہوتا ہے، نہیں، یہ غلط، انتہائی جھوٹی بات ہے۔
میں ان سے قاسم ایڈوکیٹ جو تھے ان کے دور سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ مجید نظامی صاحب کا اخبار نوائے وقت مسلم لیگ کا نمائندہ اخبار کہلاتا ہے۔ میں دیکھتا تھا نا وہاں پہ کہ جو بیچارہ سعد رفیق، آج وہ دیکھیں نا کتنے روز تقریباً وہ ایک دور یہ آیا تھا کہ وہ یہ سمجھیے کہ قریباً وزیر اعظم کے نظروں سے ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ یہ شاید قرآن ان کے اس میں پڑ جب یہ بھاگے تھے میاں صاحبان، لیکن ہوا گیا قربانیاں انہوں نے دی، جوتے انہوں نے کھائے اور بیچارے کو ریلوے کی منسٹری دے دی، اور اس نے پھر ریلوے کی منسٹری بھی اس میں بڑی اپنی ہمت سے چلائی اور کی، اچھے رزلٹ بھی دیے، لیکن اس کے باوجود آدھی پارٹی کو سنمکھی ہو جاتی ہے۔ یہ میاں احسان جو ہے، یہ خاص جو چمچہ گروپ ہے ان کا، میاں صاحبان کا، اس سے تو آگاہ ہوتا ہے کہ سنمکھی ہو گئے تھے وہ آپس میں۔ تو یہ نا آپ سوچیں کہ یہ پروفیشنل سیاستدان ہے۔ دیکھیے یہ اس وقت جو اسمبلی بیٹھی ہے اس میں 70% لوگ وہ ہیں جو روایتی انتخابی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس بات کو چھوڑیں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ الیکشن میں حصہ لیا کہ 10ویں مرتبہ لیا، لیکن وہ روایتی انتخابی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ وقت کے ساتھ چلتے ہیں، پارٹیوں کے ساتھ نہیں چلتے، یہ برسر اقتدار حکومت کے ساتھ چلتے ہیں۔ سیاست پھر وہ کیا کریں گے؟ فرض کیا کہ سیاستدان ہے، اس کی سیاست کیا ہے؟ فرق وہ رہنے والا تو وہ چیچوں کی ملیاں کا، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے زندگی میں وہ وہاں پہ رہا ہو؟ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ، وہ ان کا آبائی گھر وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں ملازموں کی فوج بھی ہوتی ہے، ان کے کمرے بھی سجے ہوتے ہیں، الیکشن کے دنوں میں وہ وہاں 10-15 دن رہتے بھی ہیں، لیکن گھر تو ان کا لاہور میں ہوتا ہے یا اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میری سیاست اس بات پہ چلے گی کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل حل کرا سکوں، بچوں کو اسکول میں داخلہ دلا سکوں، نوکریاں دلا سکوں، سڑک بنوا دوں تاکہ اگلا الیکشن پکا کروں۔ اب وہ پاگل ہے، الیکشن میں 10-15-20 کروڑ روپے لگائے، فنڈ اس کو اتنے ملنے نہیں آگے، اتنے ملنے ہیں قریباً، اس میں وہ وہاں کام کرا کے سڑکیں بنائے گا کہ استعفیٰ دے کے بیٹھ جائے کہ 10-15-20 کروڑ وہ بھی اس کا جائے، ادھر سے سڑک سکول نہ بنا ہو، نوکری نہ ملی ہو، اور آگے اس کا ووٹ کسی نے دینا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ان کا ایک طریقہ کار ہے جس پہ انہوں نے عمل کرنا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ پارلیمانی جمہوریت ہے، یہ فراڈ ہے نیرا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر بندے کو ووٹ کا، اسلام میں شورا کا تصور ہے، منتخب لوگوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے وہ اہل رائے ہوں۔ اب ہر بندہ اہل رائے بن جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلنا ہے نا جو آج کل نکل رہا ہے۔ اب بات یہ ہے جناب کہ مولانا نے تو یہ بات کہہ دی ہے، اور ایسے کیا اگر استعفے ان کو نہ ملے تو وہ لانگ مارچ میں حصہ نہیں لیں گے؟ یہ ہے سب سے اہم سوال۔ مولانا جو ہیں ان کے لیے وہ بھی سانپ کے مہینوں میں کوڑ کے لیے آئی ہوئی ہے، ان کا بھی حساب یہ ہے۔ اگر تو وہ پی ڈی ایم کو چھوڑتے ہیں وہ ٹکے کے نہیں رہتے۔ اب یہ دیکھیں نا آخری جھٹکا جو غفور حضری کی شکل میں انہیں لگایا گیا ہے، وہ ان پہ جو یہ ہیں بڑے بڑے جو انتخابی مافیا ہے، اس نے انہوں ثابت کر دیا کہ جناب والا آپ کے تو ٹکے کی اوقات نہیں، آپ نے جو لینا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری ہاں میں ہاں چپ کر کے ملاتے جاؤ، فوج کو گالیاں دیتے جاؤ، اور جو ہمارا ایجنڈا اس پہ کام کرتے جاؤ، نہیں تو جاؤ جا کے گھر بیٹھو، مدرسے چلاؤ، اپنے جا کے موج میلہ کرو۔ اب مولانا کو استعفے ملے، اب دیکھیں کہا تو انہوں نے یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں، ڈان میں پڑھ لیں آپ، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں ایک بھی استعفیٰ ان کو نہ ملے وہ اس میں حصہ لیں گے، اس لیے کہ ان کا سروائیول ضروری ہے۔ اب دوسری طرف ان کے لیے ایک اور مسئلہ بن رہا ہے، اس دفعہ مدارس کی طرف سے جواب آ گیا، انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے بچے نہیں دیں گے، پہلے آپ نے رسوا کیا انہیں، ان کو ڈھنگ کی روٹی نہیں غریبوں کو ملی، سردی میں وہ مرتے رہے ہیں، آپ بنگلوں میں جا کے وہاں گرم ہیٹروں والے کمروں میں بیٹھے رہے ہیں، تقریر کرنے کے لیے تشریف لاتے تھے، تو یہ تو بیچارے برف باری میں بھی وہ پلاسٹک کی شیٹیں اوپر ڈال کے تو سوتے رہے ہیں، پولیتھین کے وہ جو ان کے پاس تھا بیچاروں کے پاس، تو اتنا ظلم نہیں آپ کو چاہیے۔ اور آپ انہیں لے کر گئے تھے ختم نبوت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے نہیں لے کر گئے تھے، یہ آپ نے جھوٹ بولا تھا۔
اب ان کو بھی بڑی اپوزیشن کا سامنا ہے، ان کی پارٹی کے اندر ان کی اپوزیشن ہو رہی ہے، یعنی یہ مولانا فضل الرحمان وہ والا نہیں رہا جو آج سے 3 سال پہلے 2 سال پہلے والا مولانا فضل الرحمان تھا۔ اب آئیں جی بے اس کی طرف، نون لیگ کی طرف۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ مولانا ہمارے استعفے تو جس وقت آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، لیکن یہ بھی جھوٹی بات ہے، بالکل نہیں آئیں گے، آئیں گے تو 10 15 20 50 آ جائیں گے بس، اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ اس کے باوجود یہ لانگ مارچ کریں گے۔ لانگ مارچ اس لیے کریں گے کہ اب منظرنامے سے محترمہ مریم صفدر غائب ہو رہی ہیں اور ان کی جگہ لے رہے ہیں جناب حمزہ شہباز، اور اگلا جو گھوڑا ہے یہ شریف فیملی کا وہ حمزہ شہباز ہے۔ یہ بات اب شہباز شریف کہیں یا نہ کہیں لیکن وہ جانتے ہیں، اب وہ جانا چاہتے ہیں مرکز میں اور اپنے صاحبزادے کو وہ دینا چاہتے ہیں پنجاب، یہ ہے ان کی بنیادی بات۔ یہ کھچڑی اس طرح کی پک رہی ہے، اس میں لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا آپ اندازہ لگا لیں۔ اپنی مجبوری، اپنی بقا کے لیے تو یہ پارٹیاں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گی، لیکن انتہائی منافقت کے ساتھ، اور انہیں دوڑ لگا دینی ہے۔ مولانا بیچارہ پھر پہلے کی طرح اکیلا رہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔